نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچو گناہوں سے بچو، گناہ کی 10 برائیاں، ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ محترم ناظرین، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ جو ہے نا، ویسے نقطہ لگ جاتا ہے یا نشان پڑتا ہے۔ تو جب بندہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے گناہ، اور جب بندہ توبہ نہیں کرتا اور مزید گناہوں میں لپٹتا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ اس کو برائی میں اور اچھائی میں کوئی تمیز نہیں رہتی، وہ اس کو یہی لگتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اس گناہ پہ معافی مانگیں اور استغفار کریں، تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ صاف شفاف آئینے کی طرح ہو۔ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ برائیاں ہیں۔ جہنم کی آگ مشرکوں کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، آفات سے حفاظت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، آرام دہ زندگی اور مزید نعمتیں ملیں گی۔ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، ورنہ زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ جھوٹی قسم نہ کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی پر حسد نہ کرنا، چوری نہ کرنا، پڑوسی کو نہ ستانا۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ گناہوں سے بچو، ہر گناہ کے اندر 10 برائیاں ہوتی ہیں: خالق کی ناراضگی، شیطان کی مسرت، جنت سے دوری، جہنم سے نزدیکی۔ یہ ایک گناہ میں یہ 10 برائیاں ہوتی ہیں۔ اپنے نفس پر زیادتی، قلب کا ناپاک ہو جانا، یعنی اس کے اوپر جو سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ تمہارے مالک نے اس کو پاک بنایا ہے، آپ کے دل کو۔ محافظ فرشتوں کو اذیت، آپ کے محسن کا غمگین ہونا، رات یا دن کا اس کے خلاف گواہ ہونا، مخلوق کے ساتھ خیانت کرنا۔ گناہ ایک نحوست ہے، اور نحوست پھن کے پتھر کی طرح ہے۔ یہ پتھر اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت
دیوار کو توڑ دیتا ہے، اس میں خواہشات کی ہوا داخل ہو کر معرفت کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ کے اعمال لے جائے گا لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس کون ہے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے عمل لے کے آیا ہوگا، بڑے روزے، نمازیں، بڑی زکوٰتیں، فطرانے، ہر چیز اس کے بڑے بڑے عمل ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اس سے جب یہ حساب لیا جائے گا، وہ مفلس ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ کا مال لے جائے گا لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ ان مظالم کے بدلے میں اس کی تمام نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی کہ جن کے حقوق باقی ہوں گے ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر طویل اور اچھے عمل ہوں، اچھے عمل ہوں اور عمر طویل ہو۔ عمر طویل کیسے ہوتی ہے؟ والدین کی خدمت کرنے سے، والدین کی فرما برداری کرنے سے، اور اللہ ان کو پھر اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ آپ محترم ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کی صحتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں اور کتنی لمبی عمریں پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پڑھنے والے کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اور کتنی عمر ہو جاتی ہے اور وہ بالکل تندرست ہوتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہے، چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہو تو وہ جو ہے وہ گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب بھی بندہ بیمار ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس پہ اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب بندہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ صدقہ کیا کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ یہاں آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کرو، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی کوئی آپ کا جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو ہمارے بہن بھائی جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، یورپ، خلیجی ریاستوں میں جہاں بھی رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ یقین کریں یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا وہ باقی رہنے والا ہے، جو آپ نے دنیا داری میں خرچ کیا وہ ضائع ہونے والا ہے۔ اور آپ اپنے منتھلی ایک جو ہے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں کہ اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% یا جتنی اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے آپ نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یقین کریں دیکھیں آپ کا مال بھی بڑھے گا اور آخرت کا سامان آپ کے لیے ہمارا کریم رب جو ہے وہ تیار کر دے گا، یعنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ اللہ سنوار دے گا۔ یقین کریں اپنی زندگی میں سب کچھ کر لیں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے اولادیں جو ہے وہ پراپرٹی کے لیے بعد میں جو جائیداد ہوتی ہے اس کی تقسیم کے معاملے پہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں اور لڑائیاں بھی کرتے ہیں اور وہ مال آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے لیے خرچ کریں اللہ کے راستے میں، جو کوئی اللہ سب کو توفیق دے۔ آپ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہ نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھ اور زبان بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ آنکھ پروردگار کے خوف سے روتی ہے تو عرش معلیٰ کو ہلا دیتی ہے۔
مسکراتی ہے تو کائنات میں ہلچل مچا دیتی ہے، کھلتی ہے تو کائنات کے رازوں پر سے پردہ ہٹا دیتی ہے، بولتی ہے تو اہل زبان کی انگشت بدندان کر دیتی ہے، قدرت کے کاموں میں غور و فکر کرتی ہے تو انسان کو تسخیر کائنات سے لگا دیتی ہے، جھکتی ہے تو زمانے بھر کا شرم و حیا اپنے اندر سما لیتی ہے، دیکھتی ہے تو سمندر کی گہرائیوں سے موتی اٹھا لیتی ہے۔ یہ جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، نظر جو ہے، گھورتی ہے تو مرد آہن کو لرزا دیتی ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے والی آنکھ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، نہ بند ہوتی ہے بند ہوتی ہے تو انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین، جب بھی آپ دیکھیں کسی کو، اپنی نظر کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ نظر کو پاک نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ دیکھ لیں مرنے سے پہلے اپنی نظر کو پاک کر لیں، اس لیے کہ پھر آپ نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، تو جب گندی نظر ہوگی تو اپنے پاک رب کو کیسے دیکھیں گے؟ اس لیے مرنے سے پہلے اپنی نظر کو پاک کریں، اور مرنے کا کوئی پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے، آج ہی سے اللہ سے توبہ کریں اور اپنی نظر کو اس میں شرم و حیا پیدا کریں، کسی کی بہو بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ میں شرم محسوس کریں۔ اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرتا کہ تیری ماں، بہن، بیوی، اے مخاطب، یعنی مخاطب جس سے ہو رہا ہے بندہ، اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کر تاکہ تیری ماں، بہن، بیوی، بیٹی دوسروں کی بری نظروں سے محفوظ رہے۔ کلمہ خیر کہو یا چپ رہو، یعنی خیر کی بات کہو یا ہمیشہ چپ رہو۔ اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ اس کلام میں کوئی خوبی نہیں جس سے خالق کائنات کی رضا مقصود نہ ہو۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی عجیب و غریب صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے۔ اس کا جثہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی اطاعت اور گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کفر و اسلام جو گناہ اور اطاعت میں دو آخری کنارے پر ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی آفتیں بھی بے شمار ہیں۔ زبان کی بیکار گفتگو، بیہودہ باتیں، جنگ و جدل، منہ پھیلا کر باتیں کرنا، فحش بات کرنا، گالی دینا، لعنت کرنا، گانے گانا، کسی کے ساتھ تمسخر کرنا، کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، کسی پر تعرید کرنا، غیبت کرنا، دو رنگی باتیں کرنا، بے محل کسی کی تعریف کرنا، بے محل سوال کرنا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارے کریم رب نے زبان ہمیں اس لیے دی تھی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اس سے، نہ کہ گانے کے لیے۔ آج دیکھیں کوئی بھی ہے وہ گانے ضرور گائے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی نعمت میں سے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ آپ اس سے قرآن پڑھیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کریں، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں اس زبان سے۔ غیر ضروری باتیں، بلا وجہ غیبت کرنا، کیا ملتا ہے اس میں؟ کسی کے پیچھے کسی کی باتیں کرنے میں آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے گناہ کے۔ تو وہی اپنی زبان کو آپ لا الہ الا اللہ کہنے پہ لگائیں، اپنی زبان کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کرنے پہ لگائیں، اپنی زبان کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پہ لگائیں، اللہ کی ذکر کی طرف لگائیں، بجائے اس کے کہ غیر ضروری کاموں میں اپنا زبان چلائیں۔ اس سے بہتر ہے خاموش رہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا